آپ روزے سے ہیں، اور سنو، آپ روزے سے ہیں اور روزہ بھی رمضان کے مہینے میں رکھ رہے ہیں جو فرض ہے. آپ روزے سے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر نے ارجنٹ بلڈ مانگا ہے، لیکن اس آدمی کا جو آپ کا پڑوسی ہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان نہیں ہے، مان لو اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرے کسی مذہب کا ماننے والا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بیمار ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر مجھے اس کے گروپ کا بلڈ نہیں ملا تو ہم اس کو نہیں بچا پائیں گے. اس کے بیٹوں کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے الگ ہے، اس کی بیوی کا بلڈ گروپ الگ ہے، اور لوگوں کا بلڈ گروپ اس کے گروپ سے الگ ہے، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے، اور آپ 1 بوتل خون دے سکتے ہیں اور اس کی جان بچ سکتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر 1 بوتل خون دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی جان بچانا اس وقت ضروری ہے، آپ اس کی نہیں بچا رہے ہیں. قرآن کہتا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہاں آپ ایک ہندو کو یا ایک عیسائی کو نہیں بچا رہے ہیں، ایک انسان کو بچا کر پوری کائنات کی اور پوری دنیا کی انسانیت اور مانوتا کو بچا رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ کو بلڈ دینا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا روزے کی حالت میں 1 بوتل خون دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میرے بھائیوں، آپ کو روزہ ہے، بخار ہے، لیکن ڈاکٹر نے بلڈ جانچ کے لیے سیمپل مانگا ہے، آپ روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ بلڈ جانچ کے لیے 2 4 5 ml بلڈ اگر آپ کا نکالا جا رہا ہے تو آپ نکلوا سکتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. سن لیجئے مسئلہ، اگر 2 4 5 ml بلڈ نکلوانے سے آپ کی جانچ کے لیے جانا ہے بلڈ، 2 4 5 ml بلڈ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ کو 1 بوتل خون دینا ہے. 1 بوتل خون دینے کے بعد کمزوری آنا ہے. کمزوری جب آتی ہے تو بلڈ نکالنے والے آپ کے ہاتھ میں پہلے ایک بال پکڑا دیتے ہیں تاکہ خون کا سرکولیشن بنا رہے، اور آپ ایسے ایسے بال دباتے رہیں گے اور بلڈ نکلتا رہے گا. اور بلڈ نکالنے کے بعد 1 بوتل خون دینے کے بعد پھر آپ کو 2 بسکٹ، چائے یا کوئی جوس پلایا جاتا ہے. یہ ہر ہاسپٹل کا ایک نیم ہے. لہذا ایسی صورت میں آپ روزے سے ہیں تو آپ کا وہ بلڈ لے گا نہیں، وہ آپ کو کہے گا کہ پہلے آپ روزہ توڑیے، کچھ کھائیے، کیونکہ بلڈ نکلنے سے آپ کو اور کمزوری پیدا ہو جائے گی. اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایک غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے آپ کو اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو روزہ توڑ دیجئے. یہ روزے کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر یہ مر گیا تو دوبارہ زندہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے اس کو بچانا، روزہ رکھنے اس وقت توڑ دینا بہتر ہے، اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے. لہذا اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑ دو. اس سے بڑا درجہ انسانیت کا اور کیا ہو. وہ سوچیں جو موب لنچنگ کر کے درختوں سے باندھ کر جے شری رام کے نعرے لگوا کر جو ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں، وہ سوچیں کہ وہ کس دھرم کے پاسدار ہیں اور کس دھرم کی رکشا کر رہے ہیں. اور وہ بھی سوچیں جو بنا کسی غلطی کے کسی کو پکڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر دیا ہے. وہ سوچیں کہ انسانیت کا احترام تو یہ اسلام نے پیش کیا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن دوسرے کی جان بچا لو. اگر تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے مل رہا ہے تو آپ بلڈ دو اور اس انسان کی جان بچاؤ، اس لیے کہ انسانیت کو آپ بچا رہے ہیں، ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسان کو آپ بچا رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا درس، یہ ہے اسلام کی تعلیم.
یہ ہے اسلام کی شکشا، یہ ہے اسلام کا میرے بھائیوں نظریہ۔ اس سے بڑی انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام میں بہت جہاں تھوڑا بہت مسئلہ ہارڈ لگتا ہے وہیں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ مان لیجئے رمضان کا مہینہ اور 20 روزے گزر چکے ہیں، آج کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی مسلمان ہو رہا ہے اور وہ 20ویں روزے کو مسلمان ہوا، تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ روزے تو پورے مہینے کے فرض ہیں، لیکن کوئی ہندو یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی 20ویں روزے کو مسلمان ہو رہا ہے، 20 روزے تک ہندو تھا، عیسائی تھا یا یہودی تھا یا جینی تھا، بدھسٹ تھا، 20 روزے کے بعد مسلمان ہو رہا ہے 20ویں روزے کو، تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ آج مسلمان ہوا ہے تو اب جب مسلمان ہوا تبھی سے تو رکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 20 روزے جو اس کے چھوٹے ہیں وہ پورے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو صاف مسئلہ ہے کہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جب وہ اسلام لایا ہے تب تک وہ کافر تھا، اس پر روزہ فرض تھا ہی نہیں۔ آج وہ اسلام لایا تو اب جتنے روزے ہیں اتنے وہ رکھے گا، بقیہ روزے وہ نہیں رکھے گا۔ اس لیے نہیں رکھے گا کیونکہ اس وقت اس کے اوپر روزے فرض تھے ہی نہیں۔ کتنے روزے رکھے گا؟ جتنے باقی ہیں۔ ایک چیز اور سن لیجئے، 20ویں روزے کو اسلام لایا، لیکن اسلام لا رہا 5 بجے شام میں اور روزہ کھلتا ہے 6 بجے۔ اب 5 بجے وہ اسلام لا رہا ہے تو اسلام جیسی وہ 5 بجے لایا تو اب کیا کرے گا؟ آج کا روزہ کیا کرے گا؟ تو 5 بجے اسلام لاتا ہے تو 5 بجے ہی سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ 5 بجے سے پہلے اس کے اوپر روزہ فرض تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ کافر تھا۔ جیسے اسلام لایا ویسے اس پر روزہ فرض ہو گیا، ویسے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا۔ اب 5 بجے ہی وہ نیت کر لے گا کہ میں روزے سے ہوں۔ اسلام لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام لاتے ہی اس کے اوپر عصر کی نماز فرض ہو جائے گی، کیونکہ ٹائم ابھی باقی ہے اور اسلام لا چکا ہے، عصر کا وقت ابھی باقی ہے، لہذا پہلے عصر کی نماز پڑھے گا اور یہیں سے اس کا روزہ بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ اسلام لا چکا ہے۔ جب سے اسلام لایا یہیں سے روزہ شروع، اور 6 بجے وہ روزہ سب لوگوں کے ساتھ کھول لے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا، یہ ایک روزہ مانا جائے گا۔ یہ آسانی بھی ہے، یہ آسانی بھی ہے۔ اسلام مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ کیا وہ لوگ صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ مشکل بنا دیا ہے۔ فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں صاحب، کیوں؟ اب رات میں 1 بجے جرجی صاحب کو ٹائم ملے گا، 3 بجے تک جلسہ چلے گا، پھر آدمی یہاں سے جائے گا، تھوڑی دیر کمر سیدھی کرے گا، فجر میں اٹھے گا؟ نہیں اٹھ پائے گا، کلیئر ہے۔ لیکن یاد رکھیے مولانا جرجیز کا جلسہ، اور اس جلسے میں 2:30 بجے 3 بجے تک جاگ لینا، اور اس جاگ لینے کے بعد صبح فجر کی نماز میں نہ آنا، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے، یا یہ عذر نہیں ہوگا کہ میں جلسہ سننے کی وجہ سے رات میں جاگ لیا اس لیے فجر میں ہم نہیں اٹھ پائے۔ جلسہ کرانا فرض نہیں تھا، فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا۔ آپ نے ایک فرض کو چھوڑا اس کام کے لیے جو آپ کے اوپر فرض ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے یہ میسج لے کے اٹھیے گا، یہ پیغام لے کے اٹھیے گا، یہ تصور لے کے اٹھیے گا۔ تو انسانیت یہ ہوتی ہے، انسانیت۔ تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب آپس میں بھائی ہو، تم آپس میں ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے، غور سے سننا، ہم مسلمان ہیں، یہ ہندو ہے، ہم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے، اب کورٹ میں گئے تو جج صاحب بیٹھے ہیں، اگر مسلمان ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم مسلمان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کر دیں، ہندو ہے تو وہ چاہتا ہے تھوڑا سا ہندو کی طرف جھکاؤ کر دیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔
قرآن نے انسانیت، یہاں پر انسانیت کو فروغ دیا ہے، انسانیت کو بڑھاوا دیا ہے، اور کہا اگر تم سچے مسلمان ہو تو فیصلہ کرتے وقت نہ قوم دیکھو گے، نہ برادری دیکھو گے، نہ ذات دیکھو گے، نہ مذہب دیکھو گے، حکم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ بھائی جس کو جانا ہو ابھی اٹھ کے چلے جاؤ یار، کیوں بار بار اٹھ رہے ہو؟ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے ہم کو سب۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، آئے مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی، کسی مذہب کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم سچا فیصلہ نہ کر سکو، ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا، ہر حال میں سچا فیصلہ کرنا، چاہے وہ مسلمان کے خلاف جائے، چاہے وہ ہندو کے خلاف جائے، عیسائی کے خلاف جائے، تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے اپنے بیٹے کے خلاف جائے، تمہاری اپنی اولاد کے خلاف جائے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، فیصلہ نہ کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں سچی بات کہنا، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں؟ زرہ ہوتی ہے، جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیص کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا، وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے، اس لوہے پر لگ جائے، تیر آئے، کھنجر آئے، تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے، تو اس کو بولتے تھے زرہ۔ تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہن لیتے تھے صحابہ۔ حضرت علی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی، حضرت علی اندر چلے گئے، زرہ باہر رکھی رہی، جب گھر سے باہر آئے تو زرہ غائب ہو گئی۔ پانی ہے؟ ٹھیک ہے، چلو آج پی لیتا ہوں۔ وہ زرہ غائب ہو جاتی ہے، اور سنیے 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے۔ آہا، سنتے رہیے میرے بھائیوں، بڑا زبردست مسئلہ۔ کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ۔ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا اے یہ زرہ میری ہے۔ اور حضرت علی کون ہے؟ امیر المومنین۔ امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا؟ اس کو سمجھانے کے لیے بول دوں، چیف منسٹر، امیر المومنین ہے، پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ یہودی سے کہتے ہیں یہودی یہ زرہ تو میری ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر، یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے۔ حضرت علی نے کہا تم پنگا لے رہے ہو، تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیجیے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ آپ کی نہیں میری ہے۔ حضرت علی نے کہا میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں۔ چاہتے تو چیف منسٹر تھے، اپنے لوگوں کو بھیج کر وہ زرہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں، حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا۔ کہاں؟ کورٹ میں، عدالت میں۔ اور جج کون ہے؟ قاضی شریح۔ اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ جج کس کا؟ علی نے بنایا۔ لیکن جج
بنا ضرور رہے حضرت علی، لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے۔ جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ قرآن کی آیت کے پیش نظر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے، صحیح فیصلہ کرنا چاہے وہ کسی کے خلاف۔ اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے۔ حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے ہیں قاضی شریح کی عدالت میں۔ قاضی شریح کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں تھا وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹ گھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹ گھرے میں کھڑا ہے۔ پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کہا اس یہودی کے پاس ایک زرہ ہے، وہ زرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زرہ میری ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے۔ قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زرہ میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زرہ میری ہے، اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں۔ قاضی نے حضرت علی سے کہا ہے علی یہ شخص کہہ رہا وہ زرہ میری ہے، تم کہہ رہے ہو میری ہے، ابھی زرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، ابھی اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زرہ ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہے۔ کہا اس گواہ کو بلاؤ۔ جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے، وہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زرہ ہے اور میں زرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، لہذا یہ زرہ میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس زرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے اے علی جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے، لہذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس، اپنے غلام کو بلایا، جب غلام کٹ گھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے، غلام نے گواہی دی کہ یہ زرہ علی کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ان کا غلام ہوں۔ فرمایا کمبر نام ہے میرا، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا اے علی شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے، ہمیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، لہذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں۔ اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ۔ حضرت علی نے کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر کہا اے جج صاحب، قاضی صاحب، ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ آج کل تو 100 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے اے یہودی، حضرت علی
زنا کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے، وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے، اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا علی ناکام رہے زنا کو اپنا ثابت کرنے میں۔ وہ زنا کے مالک تم ہو، اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زنا کے حقدار تم ہی رہو گے، وہ زنا تمہاری رہے گی، اس زنا پر تمہارا حق ہے، تم جا سکتے ہو اور زنا بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا، یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلہ میں اگرچہ زنا میں حضرت علی کی تھی، زنا حضرت علی کی تھی، لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے۔ یہودی اس زنا کو اٹھاتا ہے، کٹ گھرے سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا، آپ نے وہی فیصلہ کیا، اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا، ظلم تو نہیں کیا جاتا۔ آپ کی عدالت نے اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب میرا فیصلہ سن لیجئے جج صاحب، قاضی صاحب، حضرت علی سچے ہیں، یہ زنا حضرت علی کی ہے، یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا، میں اس کو اٹھا لایا، 6 مہینے تک میں نے اس کو چھپایا، اور ایک دن جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زنا کو دیکھ لے، پھر دیکھیں کیا ریئیکشن لیتے ہیں۔ پھر ساری پرتکریا عدالت کے مطابق چلتی ہے، اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ زنا علی کی ہے، میں علی کو دے رہا ہوں، اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا۔ آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرتے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔